علیکم، میں ہوں امداد سمرو۔ عمران خان عدالت سے معافی مانگیں یا پھر جیل جا کر نااہل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وقت ہے ٹوٹل 7 دن کا۔ 7 دن کے بعد عمران خان صاحب کو دوبارہ جواب دائر کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ معاملہ ہے توہین عدالت کا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی سماعت ہوئی اور عدالت کی کارروائی سے پہلے پردے کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ آپ نے عموماً ہوٹلز میں دیکھا ہوگا کہ جی یہاں پر پردے کا خصوصی اہتمام ہے فیملیز کے لیے۔ عمران خان صاحب جہاں جاتے ہیں وہاں پردے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان گئے تھے سیلاب متاثرین سے ملنے، وہاں پر بھی کناتے لگا کر پردے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ آج عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کے ملزم کے طور پر پیش ہو رہے تھے۔ اس کے لیے بھی عمران خان صاحب کے راستوں پر پردے لگائے گئے تھے، کناتے لگا دی گئی تھی اور بھاری سیکیورٹی تعینات کر دی گئی تھی، اور عدالت میں فہرست جاری کر دی گئی تھی کہ کون عدالت میں آئے گا اور کون نہیں آئے گا، یہاں تک کہ عمران خان صاحب کے لیے سب کو تیاگ دینے والے بابر اعوان صاحب کو بیٹے سمیت عدالت سے نکال کر باہر کر دیا گیا کہ نہیں جی آپ اس فہرست میں نہیں ہیں جو ملزم کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے، یا ملزم کی جو وکلاء کی ٹیم یعنی متعلقہ لوگ، جس میں کچھ صحافی جو فہرست بنائی گئی تھی اور متعلقہ وکلاء جن کو عدالت نے کہا کہ عدالت کی معاونت کے لیے آئیں، یا پھر ملزم کی ٹیم نے کہا کہ جی یہ ہمارے ساتھی ہیں، ان کو عدالت میں آنے کی اجازت دی جائے۔ تو بابر اعوان صاحب اس میں نہیں تھے۔ خیر، معاملہ جو ہے وہ ہے عدالت میں جو آج سماعت ہوئی وہ بڑی دلچسپ ہے۔ اس پہ طرح طرح کے تبصرے کیے جا رہے ہیں، فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا۔ تو لیکن جو سماعت ہوئی ہے، جو ریمارکس ہوئے ہیں، اور پھر جو بات چیت ہوئی ہے، مکالمہ ہوا ہے عمران خان صاحب کے وکیل اور جج صاحبان کے درمیان، اس پر سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی پاکستان میں کیونکہ ایک تاثر ہے کہ انصاف سب کے لیے نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے اس معاملے کو بھی اس طرح دیکھا جا رہا ہے۔ تو عدالت میں جہاں دکھ کا اظہار کیا گیا عمران خان صاحب کے رویے پر، وضاحت کی گئی عدالت کی طرف سے عمران خان صاحب کے لیے، عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ نظر ثانی کرے اپنے جواب پر، اور اہمیت یاد دلوائی گئی عمران خان صاحب کو، اور پھر معاملے کی سنگینی کا احساس دلایا گیا ماضی کی مثالیں دے کر، اور مہلت دی گئی، اور اس کے بعد پھر یہ بھی بتایا گیا کہ عدالت کیا سوچ کر آئی تھی۔ عمران خان صاحب نے عدالت کی جو سوچ کر آئی تھی اس پر عمران خان صاحب پورے نہیں اترے۔ تو یہ سارا معاملہ تھا، اور اس پر طرح طرح کی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب معاملہ سادہ ہے، عمران خان صاحب نے توہین عدالت کے بقول توہین عدالت کی ہے، کیونکہ نوٹس جب عدالت لیتی ہے تو اس کے بعد پھر عمران خان ظاہر عدالت کہہ رہی ہے کہ جی آپ نے توہین عدالت کی ہے اور کیوں نہ آپ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب اس میں عمران خان صاحب کا جو جواب دائر ہوا ہے، کل جو جواب دائر کیا تھا، اس جواب میں عمران خان صاحب نے کہا نہ صرف میں نے توہین عدالت نہیں کی، بلکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جس کو میں دھمکیاں دے رہا ہوں وہ جج ہے، اور اس کے علاوہ آپ لوگ تو یہ مقدمہ سن ہی نہیں سکتے۔ یہ جج صاحبان جو بینچ بنا ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے تو ڈسکس کیا تھا بیٹھ کر، آپ لوگوں نے نوٹس میں یہ کہا ہے کہ جی آپ لوگوں نے چائے کے کمرے میں بیٹھ کر ڈسکس کیا، اور اس کے بعد آپ کو لگا کہ توہین عدالت ہوئی ہے، لہٰذا کیونکہ آپ پہلے ذہن بنا کر آئے تھے اس لیے آپ یہ معاملہ یہ مقدمہ نہیں سن سکتے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے جو سب سے بڑے ترجمان ہیں، سب سے بڑے وکیل بھی ہیں، فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب تو معافی نہیں مانگیں گے، کانٹیسٹ کریں گے، سامنا کریں گے عدالت کا، عدالت میں اپنا دفاع کریں گے۔ تو دفاع کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو جو وکیل ملے وہ حامد خان تھے۔ اس سے پہلے بابر اعوان صاحب ہوا کرتے تھے، فیصل چودھری صاحب تھے، لیکن اس معاملے میں انہوں نے حامد خان صاحب کو وکیل کیا۔ اس کی بھی وجہ ہے، وہ وجہ میں ہم نہیں جانا چاہ رہے، وہ وجہ بڑی دلچسپ وجہ ہے۔ بہرحال تو عمران خان صاحب کے لیے اب ایک اور پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو 8 دن کے لیے جس عدلیہ کے لیے انہوں نے جیل کاٹی تھی، وہ عدلیہ عمران خان صاحب کو توہین عدالت کے لیے بلا رہی ہے۔ ایک سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جی نظر ثانی تو ہمیشہ عدالت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا جاتا ہے کہ مائی لارڈ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ یہاں پر عدالت عمران خان صاحب کو کہہ رہی ہے کہ اپنے جواب پر نظر ثانی کریں۔ ملزم براہ راست عدالت کے ملزم ہے، الزام عدالت کا ہے، کوئی اور درخواست لے کر نہیں آیا، عدالت خود مدعی بھی ہے۔ آج عدالت نے کہا، جب ایڈوکیٹ جنرل صاحب بات کر رہے تھے انہوں نے کہا یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ عدالت کا اور ملزم کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں نہ بولے، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ ان کو جھاڑ پلا دی ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو۔ تو جس طرح کی سماعت آج ہوئی ہے اس طرح کی سماعت ظاہر ہے عدالت ہے، عدالت میں ابھی جب فیصلہ آئے گا تو اس پر پراپر تنقید کی جا سکے گی۔ ابھی تو صرف وہ جو معاملات
یا اس پر کمنٹ کیا جا سکتا ہے، تنقید کی جا سکتی ہے، فیصلہ مانا یا نہیں مانا جا سکتا، یہ سب کو حق ہوتا ہے جب فیصلہ ہو جائے. لیکن جو سماعت آج ہوئی ہے اس کے اوپر پورا ملک یا خاص طور پر وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہر موقع پر رعایت برتی جاتی ہے، وہ لوگ حیران ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. میں عدالت میں سماعت پر جو ہے وہ پہلے عدالت کے جو اہم نکات جو میں نے گزارش کیے اس پر میں بات کر لیتا ہوں، کیونکہ کافی تفصیلی سماعت تھی. اس میں جب سماعت کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں حامد خان صاحب کو کہ توقع یہی تھی کہ آپ یہاں آنے سے پہلے ماتحت عدلیہ سے ہو کر آئیں گے. آپ کے تحریری جواب سے مجھے دکھ ہوا. جس ماتحت عدلیہ پر بات کی گئی وہ عام آدمی کی عدالت تھی. عام آدمی کو آج بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک رسائی نہیں ملتی. اب ایک جج صاحبہ کو عمران خان صاحب نے کھڑے ہو کے دھمکی دی، جج زیبا چودھری صاحبہ آپ کو بھی ہم دیکھ لیں گے، آپ کا بھی ہم پیچھا کریں گے، آپ کے اوپر بھی ایکشن لیں گے. آپ کو شرم نہیں آئی کہ ایک بندے پر ٹارچر ہو رہا ہے؟ تو جج صاحب نے کہا کہ جی ٹارچر تو آپ کے دور میں جو 3 سال میں ہوتا رہا، ہم چیختے رہے. پھر اس موقع پر متی اللہ جان کو اٹھائے جانے کا، اپنا اسد طور کے ٹارچر کا معاملہ، ابصار عالم کو گولی لگنے کا معاملہ بھی سامنے آیا. عمران خان صاحب نے ابصار عالم والی گولی کے معاملے پر تو حامد میر صاحب کو کچھ دن پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا بھائی کہ ان کو گولی لگی ہے. ایک معاملہ عدالت میں یہ عدالت نے دکھ کا اظہار کیا. دوسرا، عدالت نے ایک اور بات جو حیران کن طور پر عمران خان صاحب نے یہ بات کبھی بھی عدالت میں تحریری طور پر پٹیشن کی شکل میں، درخواست کی شکل میں نہیں دائر کی کہ رات کو 12 بجے عدالت کیوں کھلتی ہے. عمران خان صاحب نے جلسوں میں کھڑے ہو کر عدالت کو ملائن کیا، عدالت کو کہا کہ جی آپ رات کو 12 بجے عدالت کیوں کھلی. وہ خاص طور پر جو 3 نومبر کا عمران خان صاحب نے 3 اپریل کا، وہ 3 نومبر اور 3 اپریل ایک ہی جیسی چیز تھی. 3 نومبر کو بھی مشرف نے آئین تہس نہس کر دیا تھا اور 3 اپریل کو بھی عمران خان صاحب نے اپنے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے ذریعے آئین معطل کر دیا تھا. آئین کی ایک جو شک تھی، جو تحریک عدم اعتماد کسی صورت جس کے تحت آپ نہیں روک سکتے اس کے اوپر کارروائی جب وہ پیش ہو جائے، لیکن انہوں نے کارروائی روکی، یعنی آئین کو سسپینڈ کیا، کارروائی روک کر رولنگ دی، آئین کی خلاف ورزی کی، آئین توڑا. اس کے اوپر جب رات کو 12 بجے سو موٹو ایکشن ہوا اور پھر 7 اپریل کو دوبارہ 9 اپریل کو 7 اپریل کو فیصلہ آیا. 9 اپریل کو جب دوبارہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اپنا تحریک عدم اعتماد پر کارروائی ہو رہی تھی، ووٹنگ ہو رہی تھی، تو اس پر عمران خان صاحب نے روک کر رکھا. اور عمران خان صاحب نے کہا، انٹرویوز میں کہا کہ جی میں نے میرا اسپیکر جو تھا اس وقت اسد کیسر، اس کو میں نے کہا تھا کہ جی تم نے رات 12 بجے تک معاملہ روکے رکھنا ہے، 3-4 دن اور گزر جائیں گے اور ہم تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. یعنی عمران خان صاحب نے سر عام جرم کا اعتراف کیا کہ میں توہین عدالت کر رہا تھا، میں آئین کو آئین کو معطل کر رہا تھا. اس کے باوجود جب وہ پھر عدالت کھلی، اسی کی وجہ سے عدالت کھلی کہ جی ایک بندہ، ایک جو اپنا وزیر اعظم اب نہیں رہا، جس نے تحریک عدم اعتماد ثابت ہو چکی ہوئی تھی 3 اپریل کو، لیکن اس کے باوجود وہ قابض بن کر بیٹھا ہے اور آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے رات کو عدالت کھلی اور عمران خان صاحب نے جلسوں میں سوال کرنا شروع کر دیا. تو جلسوں میں ہونے والے سوال کا جواب عمران خان صاحب کو سامنے کھڑا کر کے ان کے سامنے وضاحت پیش کی جا رہی ہے کہ جناب ہم نے کیوں رات کو 12 بجے عدالت کھولی تھی. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا تھا تو تقریر کی گئی. یعنی یہ جو سوال ہوا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے تقریر کب کی، 22 اگست کو معاملہ نمٹا دیا گیا. جواب آیا کہ جی 20 اگست کو، یعنی معاملہ کون سا، شہباز گل کی اس کا پولیس ریمانڈ پر دینے کا جو معاملہ تھا، اس کا جو فیصلہ تھا. اور پھر 20 کو عمران خان صاحب نے کی تقریر. اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیچے عدالت میں جج زیبا چودھری صاحبہ کی طرف بھیج دیا تھا. اور پھر عمران خان صاحب نے عدالت کے زیر سماعت مقدمے جس کا فیصلہ 22 کو آتا ہے، اس پر عمران خان صاحب نے 20 اگست کو کھڑے ہو کر تقریر کی. پھر اس پر عدالت جو ہے وہ جو بات کر رہی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ایک تو آپ نے تقریر کی اور اس پر اپنا زیر سماعت معاملے پر، اور پیکا آرڈیننس جو ہے وہ اگر ہوتا تو پھر آج آپ سب لوگ جیل میں ہوتے. اور آگے چل کر عدالت کہتی ہے کہ آپ نے توہین عدالت کے معاملے میں فردوس عاشق اعوان کی ججمنٹ پڑھی ہوگی. عدالت اوپن ہونا کلیئر میسج تھا
کہ 12 اکتوبر 1999 دوبارہ نہیں ہوگا، یعنی عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب 12 اکتوبر 1999 یعنی آئین توڑا گیا تھا، مارشل لا لگ گیا تھا، کچھ ایسا ہونے جا رہا تھا کہ ملک میں مارشل لا لگنے کا خدشہ تھا، اسی وجہ سے عدالت رات کو 12 بجے کھلی ہے۔ لیکن یہ وضاحت جو ہے عمران خان صاحب کی پٹیشن پر نہیں ہو رہی، یہ کسی اور معاملے میں ہو رہی ہے۔ بات عمران خان صاحب جلسوں میں کر رہے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ عدالتیں کیوں 12 بجے کھلیں؟ یہ عدالت کسی بھی کمزور یا آئینی معاملے کے لیے 24 گھنٹے کھلی ہے۔ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں گلہ کیا، کاش اسی انداز میں ماتحت عدلیہ کے جج کو ایڈریس کرتے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے اگر ہمارے ساتھ یہ گلہ کیا تھا، جلسوں میں کھڑے ہو کے ہمارے نام لے کے ہم سے پوچھا تھا، تو ماتحت عدالت کے لیے بھی کچھ اس طرح کی ہی بات کرتے۔ آگے وہ اپنا اور بھی گلہ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے لیے کہا گیا کہ جی میں نے پلاٹ لیے ہیں، ہماری تصویریں جج صاحبان کی بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی گئی، اور یہ کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹیز نہیں کر رہی۔ وہ بہت تھوڑا والیوم ہوتا ہے اگر کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں۔ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے فیئر کمنٹس میں بھی آپ کو سنواتا ہوں۔ اور پھر تحریک انصاف کے ترجمان عمران خان صاحب کے اس وقت کے نمبر 2 کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، جو عمران خان صاحب کے ذہن کی ترجمانی کرتے ہیں، فواد چودھری صاحب، انہوں نے عدالت میں مقدمہ ابھی آیا، جو زیر سماعت مقدمہ تھا، اس کی سماعت سے ایک رات پہلے جو عدالت کو دھمکی آمیز اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی میں آپ کو سنواتا ہوں۔ اور پھر عدالت کو فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ عدالت تشدد میں ملوث ہے، وہ بھی میں آپ کو ان کا ٹویٹ بھی پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو اس پر بہرحال عدالت نے ایک یہ بات کی، اور دوسری یہ تو آگے نہ بات اس کی تصویروں والی اپنا کہ ہمارے اوپر تنقید کی جاتی ہے، وہ بات آ گئی۔ اور دوسری جج صاحب نے کہا کہ ہم چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم توہین عدالت کو غلط استعمال ہونے نہیں دیں گے، توہین عدالت کا۔ اور آگے بتایا گیا، کہا گیا عدالت کی جانب سے کہ معاملے کی سنگینی کو سمجھے، یعنی ہم نے آپ سے اس جواب کی ہمیں توقع نہیں تھی، اپنے جواب پر نظر ثانی کریں، معاملے کی نزاکت کو سمجھیں، معاملے کی سنگینی کو سمجھیں۔ دانیال عزیز، طلال چودھری اور نہال ہاشمی کیسز میں سپریم کورٹ کے فیصلے دیکھ لیں۔ اب دانیال عزیز، طلال چودھری اور نہال ہاشمی، ان کے اوپر توہین عدالت کا الزام تھا۔ انہوں نے سوائے نہال ہاشمی کے باقیوں نے جج صاحبان کے اوپر تنقید کی تھی، فیصلوں سے ہٹ کر جج صاحبان کے اوپر تنقید کی، ان کے اوپر توہین عدالت کی نوٹسز ہوئے۔ دانیال عزیز جو نہال ہاشمی صاحب تھے، انہوں نے تو ٹھیک ٹھاک دھمکی آمیز انداز میں تقریر کی تھی، تو لہٰذا ان کو تو ہو گئی 1 ماہ کی جیل اور وہ نااہل ہو گئے۔ لیکن اچھا، انہوں نے بھی عدالت کے سامنے سرنڈر کیا تھا، معافی کہ جی میں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں، لیکن ان کو معافی نہیں ملی۔ کوئی اگر بندہ ججوں کو اس طرح دھمکیاں دے کہ وہ تمہارا پیچھا کریں گے، تمہارے اوپر بھی ایکشن لیں گے، تمہیں شرم نہیں آتی، اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی تمہارے بچوں کا بھی جینا حرام ہو جائے گا، کتنا ایک فرق ہوتا ہے اس بات میں؟ کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال ان کو سزا ہوئی، انہوں نے سرنڈر کیا عدالت کے سامنے، رحم و کرم پر چھوڑا۔ نہال ہاشمی کو سزا ہوئی، جائز سزا ہوئی، اور میرے حساب کتاب میں کم ہوئی، زیادہ ہونی چاہیے تھی، 1 ماہ کی سزا کم تھی۔ بہرحال وہ نااہل ہو گئے، اس سے بڑی سزا یہ۔ طلال چودھری اور دانیال عزیز نے تو تنقید کی تھی، انہوں نے عدالت میں آ کر توہین عدالت کے نوٹسز پر آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم ڈیفینڈ نہیں کر رہے، ہم غیر مشروط معافی کے طلبگار ہیں، اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں، مگر ان کو بھی نااہل کر دیا گیا۔ تو اس کا حوالہ عدالت دے رہی ہے کہ معاملے کی نزاکت کو سمجھیں، سنگینی کو سمجھیں۔ دانیال عزیز، طلال چودھری اور نہال ہاشمی کے کیسز میں سپریم کورٹ کے فیصلے دیکھ لیں۔ ایک اور فیصلہ بھی ہے، سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان، متفقہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا پرائم منسٹر نہیں آیا جس کو اعتماد کا ووٹ پورے کے پورے ہاؤس نے دیا ہو۔ 342 ارکان نے سب نے کھڑے ہو کر اعتماد کا ووٹ دیا تھا یوسف رضا گیلانی کو۔ پوری کی پوری قومی اسمبلی کے متفقہ وزیر اعظم کو نااہل کر دیا گیا تھا 30 سیکنڈ کی سزا کے لیے۔ آپ نے توہین عدالت کی ہے، عدالت کے اٹھنے تک آپ یہاں کھڑے رہیں گے۔ عدالت یہ جملہ کہنے کے بعد دستخط کر کے اٹھی ہے، 30 سیکنڈ ٹوٹل، 30 سیکنڈ کے بعد عدالت برخاست ہو گئی، عدالت چلی گئی، اور بعد میں یوسف رضا گیلانی کو اسی معاملے پر 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا تھا۔ تو معاملہ جو ہے وہ سنگین تو ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے ملزم کو کہ جی آپ دیکھ لیں، آپ اپنا جو ہے وہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر آپ ذرا نظر ثانی کر لیں، معافی شافی مانگ لیں تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ ایک جج صاحب نے کہا
کہ آج توہین عدالت کا معاملہ جو ہے وہ نمٹ سکتا تھا، مگر آپ کے جواب کی وجہ سے ایسا نہیں ہوا۔ عدالت کے جج صاحب نے یہ بھی ریمارکس تھے کہ آج جو ہے وہ توہین عدالت کا معاملہ جو ہے وہ نمٹ سکتا تھا، کارروائی اس پر ختم ہو سکتی تھی، یعنی معاملہ آپ معافی مانگ لیتے، ہم تو سوچ کر آئے تھے۔ یہ ریمارکس ہیں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے، اور ریمارکس یہ ہیں جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ڈان اخبار کو میں کوٹ کر رہا ہوں۔ توہین عدالت کی کارروائی آج ختم ہو سکتی تھی، مگر اس کے جواب کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا۔ اب ظاہر ہے توقع یہ تھی عدالت کو کہ عمران خان صاحب کہیں گے کہ جی غلطی ہو گئی ہے بھائی، معافی کر دو، معافی دے دو، لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا۔ تو اب عدالت نے کہا کہ ایک بار پھر آپ سوچ کر آئیں، اور عدالت نے کچھ وکلاء کو اپنا معاون بھی مقرر کیا ہے۔ اچھا، عدالتی کارروائی سے ہٹ کر عمران خان صاحب، میں اس پر آتا ہوں جو کمنٹس آئے ہیں نا، اس پر مریم نواز صاحبہ کا، سعید غنی کا ہے، اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب کی دھمکیاں بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ لیکن عمران خان صاحب کا دلچسپ جو ہے وہ عدالت کے کمرے میں جب غیر رسمی گفتگو ان سے ہوئی، اس میں انہوں نے ایک دلچسپ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو اپنا جواب جو ہے، سوال ہوا تھا ان سے کہ آپ معافی مانگیں گے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو اپنا جواب عدالت میں جمع کروا دیا ہے، اور اتنا خوف کیوں ہے؟ میں تو حیران ہوں، یعنی کچھ نہیں پتہ، یورپ کا پتہ، اپنا امریکہ کا پتہ، انڈیا کا پتہ، قبائلی علاقوں کا پتہ، سب کچھ کا پتہ، اپنے کیے ہوئے کا پتہ نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا جرم کر بیٹھا ہوں یا میں کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کیوں اتنا خوف ہے۔ آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے ایک بار عدالتوں کو بے شرم کہا تھا، افتخار چودھری صاحب نے نوٹس لیا تھا، تو اس نوٹس پر توہین عدالت کے نوٹس پر عمران خان صاحب پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بے شرم ہونا جو ہے وہ کوئی گالی ہے، بے شرم کہنا کسی کو۔ ججوں کو کہا، الیکشن کمیشن کو کہا، جب توہین عدالت کا نوٹس ہوا تو بہرحال ان کو سمجھایا گیا کہ بھائی معافی مانگ لے، غیر مشروط معافی مانگی اس وقت عمران خان صاحب۔ تو عمران خان صاحب ایک معافی الیکشن کمیشن سے مانگ چکے ہیں، الیکشن کمیشن میں بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ توہین الیکشن کمیشن کے ملزم ہیں اس وقت۔ تو عمران خان صاحب ایک عادی ملزم کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں، عادی ملزم کے طور پر۔ اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب کو 1 ہفتے کی مہلت ملی ہے۔ 8 ستمبر کو ان کو دوبارہ کہا گیا کہ جواب دائر کریں۔ خان صاحب کو ان کے جو پرانے وکیل تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی عدالت میں دفاع کریں گے۔ اب جو نئے وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، حامد خان صاحب، وہ عدالتوں کے ساتھ فرینڈلی بھی ہوتے ہیں، ان کا ایک ریکارڈ بھی ہے، ان کے اوپر طرح طرح کے اس معاملے میں بہت کچھ ان کے اوپر بہرحال سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ لیکن حامد خان صاحب، توقع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کہیں گے، بتائیں گے کہ خان صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بچت نہیں ہے۔ جب عدالت نے یہ کہہ دیا کہ تانیال عزیز اور طلال چودھری اور نہال ہاشمی کے معاملات دیکھ لیں، معاملے کی نزاکت سنگینی کو جان لیں، تو پھر معافی مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی عدالت نے کہا کہ جی عمران خان صاحب آپ اتنے بڑے لیڈر، اور آپ جیسے لیڈر سے ہم یہ توقع نہیں کر رہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب سے زیادہ پاکستان کے اداروں کو ملائم، اداروں کے اوپر الزامات، سچے جھوٹے، کبھی سچے تو الزامات عمران خان صاحب کے پاس ہوتے ہی نہیں ہیں، جو سچا ہوتا ہے وہ الزام نہیں ہوتا، تو الزامات عمران خان صاحب کے علاوہ تو کبھی کسی نے اتنے لگائے نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال عدالت کہہ رہی تھی کہ جی آپ تو اتنے بڑے لیڈر ہیں اور آپ سے ہمیں یہ توقع نہیں تھی۔ تو بہرحال اب راستہ عمران خان صاحب کے پاس یہ ہے کہ یا تو وہ معافی مانگے، یا پھر ہم عدالت کے فیصلے کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو موڈ تھا عدالت کا وہ یہ تھا، جو بار بار مثالیں دے رہے تھے، دی گئی دانیال عزیز اور طلال، جو بار بار میں دے رہا ہوں عدالت میں دی گئی دانیال عزیز اور طلال چودھری اور نہال ہاشمی کی، تو وہ یہ اشارہ تھا کہ پھر سزا بھی ہو سکتی ہے، پھر نااہلی جیل بھی ہو سکتی ہے، نااہلی بھی ہو سکتی ہے۔ معاملہ یہ نہال ہاشمی ٹائپ ہے، دانیال عزیز اور طلال چودھری ٹائپ نہیں ہے، یوسف رضا گیلانی ٹائپ نہیں ہے۔ یہ معاملہ دھمکی کا ہے، کیونکہ عدالت خود دھمکی کا لفظ استعمال کر چکی ہوئی ہے کہ انہوں نے دھمکیاں دی ہیں۔ اچھا جی، اب جو معاملہ ہے، فواد چودھری صاحب نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں، ٹی وی میں بیپر دیتے ہوئے کہا کہ اگر فیصلہ کل کہا ہے، یعنی معاملہ ابھی عدالت میں ہے، آج عدالت نے کہا نا کہ جی 22 کو تو فیصلہ آیا، 22 اگست کو، اور آپ نے اسی معاملے کے اوپر 20 اگست کو جو ہے دھمکیاں دے دیں جج صاحب کو، تو معاملہ آج چلنا تھا۔ چوکاز نوٹس کی آج پہلی سماعت تھی، ذاتی حیثیت میں عمران خان صاحب آج پہلی بار پیش ہوئے ہیں، آج ہی پتہ چلنا تھا کہ مہلت ملتی ہے، یا آج عمران خان صاحب کو سزا ہوتی ہے، یا آج عمران خان صاحب کو معافی ملتی ہے، پتہ تو آج چلنا تھا۔ فواد چودھری صاحب نے رات ٹی وی پر بیٹھ کر کہا کہ جی عمران خان صاحب کے خلاف اگر فیصلہ آیا تو پھر فیصلہ عوام کریں گے، عمران خان پاپولر لیڈر ہیں۔
پاپولر لیڈر ہونا آئین اور قانون سے ماورا ہونا نہیں ہوتا۔ جو پاپولر لیڈر اپنے آپ کو، عمران خان پاپولر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو پاپولر لیڈر اپنے آپ کو آئین، قانون، پارلیمنٹ، عدلیہ سے ماورا سمجھے، بالا سمجھے، بڑا سمجھے، وہ پاپولر لیڈر تو ہوتا ہی ہے، وہ ساتھ ساتھ فاشسٹ بھی ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کو فاشسٹ کر کے پیش کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب کہ عمران خان صاحب کا فیصلہ پھر عوام کریں گی، پھر ہم عدالت کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، اور پہلے بھی انہوں نے عدالت کا فیصلہ نہیں مانا تھا۔ 7 اپریل کا سپریم کورٹ کا فیصلہ عمران خان صاحب نے زبانی اعلانیہ کہا کہ جی میں فیصلہ نہیں مان رہا تھا، میں تحریک عدم اعتماد کو رکوا رہا تھا، لیکن ابھی تک عدالتیں ریسٹرین شو کر رہی ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سیاسی مخالفین عمران خان صاحب کے کچھ اور کہیں گے، میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ عدالتیں تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہیں کہ یار بہت ہو گیا، سیاسی قائدین، سیاسی لیڈران کو بہت عدالتوں نے سزائیں سنا دیں، لیکن اس معاملے کو عدالت ریسٹرین شو کر رہی ہے، لیکن عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے معاملے کی سنگینی کا ابھی تک احساس نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں آخر میں جو ریئیکشن آیا ہے، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں عمران خان کو فراہم کردہ ڈھیل اور سہولیات سے اور کچھ ثابت ہو یا نہ ہو، نواز شریف اور مسلم لیگ نون سے ہونے والی ناانصافیاں اور زیادتیاں ایک بار پھر پوری قوم کے سامنے عیاں ہو گئیں، ترازو سیدھا نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ ہے، وہ یہ کہتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ اصل میں توہین کی سزا جج زیبا صاحبہ کو ہونی چاہیے، جنہوں نے انصاف کر کے عمران خان کی شان میں گستاخی کی تھی۔ لگ یوں رہا تھا کہ ملزم عمران خان صاحب نہیں تھے، عمران خان صاحب کے سامنے وضاحتیں ہو رہی تھیں۔ تو یہ تو بہرحال سعید غنی صاحب کہتے ہیں سائلین کی جانب سے معزز عدالتوں سے اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کا تو سنتے رہے، لیکن عدالت کی جانب سے کسی سائل سے اپنے جواب پر نظر ثانی کی درخواست پہلی بار سنی۔ آئین شکن ہٹ دھرم اور ملک دشمن لاڈلے کی چاہت میں اچھے بھلے خود کو رسوا کروا رہے ہیں۔ لاڈلے تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، تم خواہ مخواہ ہمیں تنگ کر رہے ہو، 7 دن کے بعد آنا چھوڑ دیں گے۔ اگر توقع کے مطابق لاڈلا غلطی کا احساس کر لے تو مسئلہ ختم، باقی جو توہین عدالت پر نااہل ہوئے وہ پاکستانی شہری تھے، لاڈلے تھوڑی تھے۔ تو اس طرح کا ریئیکشن بھی آ رہا ہے، لیکن میری نظر میں عدالت تحمل کا مظاہرہ کر رہی ہے، جو کہ کرنا چاہیے۔ عدالت کو جذباتی اور جارحانہ انداز میں تو فیصلے نہیں کرنے ہوتے، عدالت کوشش کرتی ہے میکسیمم کہ تحمل ہو اور فیصلہ جو ہو وہ اس میں کوئی بہت زیادہ کسی کو نقصان نہ ہو، لیکن عمران خان صاحب میرا خیال ہے خود تلے ہوئے آبیل مجھے مار۔ فواد چودھری صاحب کے بیانات سے تو یہ لگ رہا ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا جی میں اتنا خوف کیوں ہے، مطلب میں نے کیا کر دیا میں نے ایسا کیا کر دیا۔ اگر عمران خان صاحب کو احساس نہیں ہے تو پھر ان کے لیے اب 2 ہی راستے ہیں، جیل یا معافی مانگیں گے تو ٹھیک، ورنہ پھر جیل اور نااہلی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔